خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناقابل یقین کی ٹیم کے ساتھ آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ اسپیکر پاسٹر شرجیل خان صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ پاسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ تھینک یو۔ پاسٹر صاحب، پچھلے پروگرامز میں ہم نے بہت دلچسپ باتیں سیکھیں۔ ہم نے نوح کے ایام کے بارے میں سیکھا اور خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں سیکھا۔ آپ نے بتایا تھا کہ اس کے بعد مخالف مسیح ظاہر ہوگا۔ پلیز بتائیے کہ مخالف مسیح کے آنے کی اور اس کے ظہور کی کیا علامات ہیں، بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے اور حالات اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شکریہ سسٹر، تھینک یو۔ بس یہ خداوند کا فضل ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں اور ہم ان کو جان سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ نوح کے ایام کے بارے میں ہم نے جانا، تو یقیناً ایام نوح اور ابن آدم کے آنے کے ایام میں مماثلت ہم نے کافی حد تک جانی تھی جی، اور اس میں بہت سی باتیں اور بھی کہی جا سکتی ہیں، اور بھی اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کرتے چلے جائیں تو ہم اور ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم کیونکہ اس کو جامع کرتے ہیں، اس کو مختصر کرتے ہیں تاکہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں لوگوں کو اور وقت بھی ان کا ضائع نہ ہو، تو مخالف مسیح کی آمد ثانی سے پہلے ہوتی ہے، کیونکہ پہلے کلیسیا کا اٹھایا جانا ہے جی، اور نوح کے ایام ہیں، اور اس کے بعد مسیح کی آمد بعد میں ہے۔ مخالف مسیح کی آمد اس سے پہلے ہوتی ہے اس دنیا میں۔ جی، اس کے بارے میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ بائبل مقدس کیا بیان کرتی ہے، تو ہم اس کو دو طرح سے سمجھیں گے کہ بائبل مقدس میں ریفرنسز اس کے بارے میں کہاں کہاں پر ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کے بارے میں ایک حوالہ جو ہے وہ یوحنا رسول کے خطوط میں بہت وضاحت سے دیا گیا ہے، تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کے دوسرے باب کی 22ویں آیت۔ تو بائبل مقدس میں سے ریفرنسز ہم کافی اس میں جانیں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ بائبل مقدس سے زائد کسی اور جگہ پر اس کے بارے میں تفصیلاً بیان نہیں کیا گیا کہ مخالف مسیح کون ہے یا کیسا ہے یا اس کے ظہور کے کیا نشانات ہیں۔ یوحنا رسول کا پہلا خط ہے، اس کا دوسرا باب ہے، اس کی 22ویں آیت سے یہاں پہ لکھا ہے، کون جھوٹا ہے سوا اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے؟ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ یہاں پر ڈیفینیشن خصوصی طور پہ یوحنا رسول ہمیں دیتا ہے کہ مخالف مسیح کی ڈیفینیشن جو جوہینن ڈیفینیشن کہلاتی ہے، یعنی یوحنا کی بتائی گئی تعریف، اور یہ تھیولوجیکلی اس میں بڑی وضاحت موجود ہے۔ اس میں دو باتیں بتائی گئیں۔ پہلی بات یہ کہ مخالف مسیح وہ شخص ہے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے، اور پھر دوسری بات یہ بتائی گئی جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے، یعنی مسیح کی الوہیت کا بھی انکار جو کرتا ہے وہ بھی مخالف مسیح ہے۔ جو باپ اور بیٹے کے الگ الگ شخصیت ہونے کا انکار کرتا ہے وہ بھی مخالف مسیح میں شمار کیا گیا ہے۔ تثلیث کے کسی بھی پہلو کا انکار جی بالکل۔ تو یہاں پر وہ تثلیث کو بھی واضح کیا گیا، ساتھ میں مسیح کی الوہیت کو بھی بیان کیا گیا، پھر اس کی بشریت کو بھی بیان کیا گیا کہ وہ کامل شخص ہے، کامل انسان ہے، اور ساتھ ہی کامل خدا بھی، خدا کا بیٹا، خدا، اور وہ کیا ہے؟ کامل انسان۔ تو ان چیزوں کا انکاری جو بھی ہے وہ مخالف مسیح ہے۔ ٹھیک۔ اب وہ کوئی عام شخص بھی ہو سکتا ہے اور کوئی جو ہے وہ بہت خاص بھی ہو، لیکن اخیر زمانہ سے متعلق وہ اس سے پہلے ایک بات بیان کرتا ہے، وہ 18ویں آیت میں ہے۔ یہاں یہ لکھا ہے، اے لڑکو یہ اخیر وقت ہے۔ اس کو انگریزی میں لکھا گیا کہ لاسٹ آور ہے، یعنی آخری گھڑی کی طرف جا رہے ہیں آپ۔ اور آج سے تقریباً 2000 سال پہلے، 1900 سال پہلے کی بات ہے، تو اس وجہ سے یہ ان لوگوں کو کہا گیا، ہماری طرف اشارہ کیا گیا کہ اینڈ ٹائمز کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ صحیح۔ اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اس وقت جو رسولوں کی ٹیچنگ تھی وہ انہیں بتاتے تھے کہ یہ مخالف مسیح ایک شخص آئے گا۔ اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں، یعنی اس جیسے جس کی ڈیفینیشن اس نے نیچے آ کر کی کہ وہ کون ہے؟ مسیح کے انکاری، جو باپ اور بیٹے کا انکاری، وہ اس طرح کے بہت سے لوگ اور بھی آ گئے، ان کو بھی وہ مخالف مسیح کہہ رہا ہے۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ اخیر وقت ہے، لیکن
تم کو اس قدوس کی طرف سے مسح کیا گیا اور تم سب کچھ جانتے ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں. یہ بات اس نے بیان کر دی. تو یہ چیزیں یہاں پر وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ مخالف مسیح کی ایک ڈیفینیشن ہے. پھر اس کی جو ہے وہ یوحنا رسول چوتھے باب میں، اسی خط میں چوتھے باب کی 3 آیت میں وہ یہ لکھتا ہے کہ جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے. جو یسوع کے خداوند ہونے کا اور اس کے خدا کی طرف سے آنے کا انکار کرے یا اس کا اقرار نہ کرے، وہ مخالف مسیح کی روح ہے اس میں. یعنی جو ہے وہ اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ اس میں کام کر رہی ہے. تو یونانی زبان میں سے اینٹی خرستوس کہا جاتا ہے. صحیح. تو اسی سے لفظ اینٹی کرائسٹ بنا ہے. تو اس کے معنی ہے مسیح کا مخالف، یا اس کو اگر ہم دوسرے انداز میں لیں تو اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے مسیح کی جگہ لینے والا، انسٹیڈ آف کرائسٹ. تو مسیح کا مخالف اور مسیح کی جگہ لینے والا وہ مخالف مسیح ہے. یعنی یہ بھی اس کے نام میں یہ بات پوشیدہ ہے، وہ اس کی شخصیت کو بیان کر رہا ہے. تو بہت سے مخالف مسیح اس زمانے سے چلے آ رہے ہیں. یہ یوحنا رسول نے ہمیں ان کے آغاز کے بارے میں بھی بتایا کچھ. پھر وہ اپنے دوسرے خط میں لکھتا ہے، یوحنا رسول ہی، اس کی 7ویں آیت میں، یہ ایک ہی باب ہے، اور دوسرے خط میں، یوحنا کا دوسرا خط اور اس کی 7ویں آیت میں وہ کہتا ہے بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے. گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہے. پھر اس کو ڈیفائن کرتا ہے اور وضاحت سے. اس نے کچھ جو ہے اس کی خصوصیات بیان کی کہ مخالف مسیح کون ہے، جو مسیح کا مجسم ہونے کا اقرار نہیں کرتا اور پھر اس کے خداوند ہونے کا اقرار نہیں کرتا اور اس کا خدا کی طرف سے آنے کا اقرار نہیں کرتا. اور پھر یہاں پر اس کے یعنی تجسد کی بات کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے جسد بنا، کس طرح سے وہ جسم بنا مسیح. تو اس کے جو ہے وہ انکارنیشن کا جو منکر ہے کہ الہی ذات وہ انکارنیٹ ہوئی، اس نے جسد لیا، جسد بن گیا، انسانی صورت میں ڈھل گیا. تو اس چیز کا جو انکاری ہے وہ بھی مخالف مسیح ہے. اور دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں، ہمارے جو ہے وہ اپنی قوم میں سے لوگ بہت سے ایسے ہیں جو اس چیز کے انکاری ہیں. غیر اقوام میں سے بہت سے لوگ اس بات کو مانتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے مسیحی ہیں جو اپنے آپ کو کہتے مسیحی ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح کے مسیحی ہیں، کہ وہ مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے. تو ان کے بارے میں کلام مقدس میں بتا دیا گیا کہ وہ گمراہ کرنے والے اور مخالف مسیح کی اسپرٹ رکھتے ہیں. تو یہ اس کے کچھ حوالہ جات اس کے موجود ہیں جو اس کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں کہ وہ کہاں سے ہے. صحیح. تو یعنی وہ کیسا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر بائبل مقدس ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ نشاندہیاں کرتی ہے کہ مخالف مسیح کیسا ہے یا کیسا ہوگا، یا مخالف مسیح کے بارے میں حوالہ جات کتنے ہیں. یہ بہت سے ہیں. پولس رسول مخالف مسیح کو مخالف مسیح نہیں لکھتا، لیکن اس کے بارے میں کچھ اور اس کی خصوصیت بیان کرتا ہے جو اس کی خاصیت ہوگی کہ وہ کس طرح کی شخصیت ہے. اس نے اس کے لیے خاص ٹائٹل رکھا، گناہ کا شخص. ٹھیک ہے، اس کا جو ہے وہ پرسن آف سن ہے، مجسم گناہ کی علامت ہے. وہ اس نے ایک خاص چیز ہمیں بتا دی، یعنی اس میں نیکی ہے ہی نہیں، اس میں اچھائی کا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا. وہ ہر کام کو گناہ کی بنیاد سے کرنا شروع کرے گا. اس کے بارے میں اس نے پولس رسول نے واضح لکھ دیا. اور پھر اس کو دوسرا نام اس نے دیا ہلاکت کا فرزند، جس کو انگلش میں لکھا گیا سن آف پرڈیشن. ٹھیک ہے، یعنی وہ بالکل ملیا میٹ یا تباہ و برباد یا صفحہ ہستی سے مٹ جانے والا فرزند ہے، وہ ہلاکت کا فرزند. اور صرف یہی نہیں کہ وہ خود ہلاک ہوگا، خود ختم ہوگا، بلکہ وہ دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالنے والا ہے. یعنی ہلاکت میں سے پیدا ہوا ہے، ہلاکت کا فرزند ہے، ہلاکت کا بیٹا ہے. یعنی وہ جہاں جہاں گزرے گا وہ ہلاکت وہاں ہوگی. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے. تو اس کے نام سے اس کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ کیسا شخص ہے. یہ پولس رسول نے لکھا ہے. اور وہ مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے.
یعنی اس میں بوسٹنگ کی عادت ہے، گھمنڈ ہے اس میں، وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے. تو یعنی گھمنڈ اور تکبر، یہ چیز ہم پرانے عہد نامہ سے جانتے ہیں کہ ایک خاص شخصیت کے بارے میں اس کا ماخذ وہاں سے بیان کیا گیا ایک طرح سے. اور وہ شخص کون ہے؟ وہ لوسیفر، جو گرایا گیا، جی. جس نے گھمنڈ کیا، اس کے دل میں گھمنڈ سمایا کہ میں تو دوسروں سے برتر فرشتہ ہوں، میں تو بہت ہی اعلیٰ قسم کا ہوں. جی. تو اس کے گھمنڈ کے باعث وہ گرا دیا گیا. تو در حقیقت اس کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ مخالف مسیح اس جیسا ہے. صحیح. یہ دنیا میں سے گرایا گیا. وہ کیا ہے؟ ایک روحانی شخصیت تھی لوسیفر، وہ روح تھا، فرشتے بھی روحیں ہیں اور ہوائیں ہیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ گرایا گیا. کیوں؟ اپنے گھمنڈ کے باعث، اپنی قدرت جو اسے ملی تھی اس کے باعث. وہ سمجھنے لگا کہ میں تمام قدرت کا مالک بن گیا. حالانکہ خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے، تو وہ قادر مطلق نہیں تھا. جی. لیکن اس نے سمجھنا شروع کر دیا کہ میں قادر مطلق بن جاؤں گا. تو اس باعث گھمنڈ اس کے دل میں سمایا، وہ گرایا گیا اور گر گیا. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ وہ ہلاکت کا فرزند ہے اور مخالفت کرتا ہے. یہ مخالفت جو ہے وہ خدا کی مخالفت ہے، مسیح کی مخالفت ہے. جہاں خدا اور مسیح کی بات ہے یا اس پر ایمان ہے لوگوں کا، اس کی مخالفت کرتا ہے. یعنی وہ خدا کا مخالف بھی ہے اور خدا کے لوگوں کا بھی مخالف ہے، مسیح کا مخالف بھی ہے اور مسیح کے لوگوں کا بھی مخالف ہے. یہ ظاہر ہو رہا ہے یہاں پر. اور پھر کہا گیا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، ہر معبود سے اپنے آپ کو بڑا ٹھہرائے گا. یعنی وہ دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے لوگوں سے بھی کہے گا کہ نہیں، یہ آپ کے کچھ نہیں لگتے، میں آپ کا بڑا مالک ہوں، میں ان سے بڑا معبود ہوں، میری عبادت کی جائے. یعنی اس کو عبادت کروانا پسند ہے، اپنی عبادت اسے پسند ہے. جیسے لوگوں کو بھی کچھ کو یہ ہوتا ہے خبط کے جو ہے وہ جی ہمارے پیروں میں بیٹھے ہیں، ہمارے جو ہے وہ گھٹنوں میں بیٹھے ہیں اور گھٹنوں کو پکڑے ہیں اور ہاتھ لگائیں. یعنی اس طرح سے بہت سی جگہوں پر میں نے دیکھا بھی اور سنا بھی. تو باہر کے ممالک میں بھی ایسے جو ہے وہ کوئی کسی کو، یعنی عجیب و غریب سچویشن میں ہے کہ لوگوں نے گلے میں پٹے باندھے ہوتے ہیں لوگوں کے، انسانوں کے، اور انہوں نے دوسرے نے پکڑا ہوا ہے تو وہ اس کو اپنا مالک سمجھتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے. تو یہ گھمنڈ ہے، یہ مخالف مسیح کی اسپرٹ کام کر رہی ہے ایسے لوگوں میں. اور وہ پھر کہتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے. یعنی خدا کے گھر میں بیٹھ کر، خدا کی ہیکل میں بیٹھ کر، خدا کے مکان میں بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کی جائے. تو بادشاہ کے محل میں سے بیٹھ کر اگر آپ کچھ آرڈر کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کر ہی آرڈر کر رہے ہیں، ویسے نہیں کر سکتے. تو یہ کیا ہے؟ خدا کی مخالفت. اس وجہ سے مسیح کی مخالفت، تو اس لیے اسے مخالف مسیح کہا گیا ہے. کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب میں تمہارے پاس تھا تو تمہیں یہ باتیں کہا کرتا تھا؟ اب جو چیز اسے روک رہی ہے تاکہ وہ خاص وقت پر ظاہر ہو، اس کو تم جانتے ہو، کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے، اور جب تک وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا، اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا. یہاں پہ ایک اور اسے نام دے دیا گیا کہ وہ بے دین ہے، اس کا کوئی دین ہی نہیں، وہ کسی دین مذہب سے تعلق رکھنے والا نہیں، اس کا کوئی دین ایمان نہیں. یہ عام محاورہ ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی بات میں وہ نہ تو وعدے کی پاسداری کرنے والا شخص ہے، نہ وہ سچ بولنے والا ہے، نہ وہ اچھائی کرنے والا ہے، نہ وہ صلح کرانے والا ہے، نہ ہی وہ بھلائی کرنے والا شخص ہے. وہ بے دین ہے، اس میں کوئی اچھائی موجود نہیں. یہ اس کی خاصیت ہے. لیکن یہ یقیناً بتا دیا گیا، اس کا جو ہے اینڈ بھی بتا دیا گیا کہ خداوند یسوع سے ہلاک کر دے گا. تو یہ کچھ اس کے بارے میں ڈیفینیشنز ہیں رسولوں نے جو بتائی ہیں. لیکن صرف نئے عہد نامہ میں ہی مخالف مسیح کے بارے میں بیان نہیں کیا گیا، بائبل مقدس میں عہد عتیق سے، پرانے عہد نامہ سے ہی ان چیزوں کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے اور ان کے بارے میں بتایا گیا ہے.
تو میں اس میں آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف جاتا ہوں تاکہ جو ہے وہ ہمیں کچھ اور بھی چیزیں کلیئر ہوں. تو دانیل نبی کی کتاب میں اس کا حوالہ موجود ہے. میں پہلے جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں سے کچھ حوالہ جات آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد پھر نئے عہد نامہ میں آؤں گا، اور ہم اسے یعنی پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب تک مخالف مسیح کو دیکھ سکتے ہیں. پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ کی کتاب تک مخالف مسیح کا ذکر موجود ہے. تو ہم اس چیز کو جانیں گے اور سمجھیں گے. تو ابھی ہم دانیل کی کتاب کے 7ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ دانیل ہمیں اس کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے. تو دانیل کی کتاب کے 7ویں باب کی 24ویں سے آگے 27ویں آیت تک کچھ اس طرح سے بیان ہے. لکھا ہے، اور اس نے کہا کہ چوتھا حیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے جو تمام سلطنتوں سے مختلف ہے، اور تمام زمین کو نگل جائے گی اور اسے لتاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گی. اور وہ 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں جو سلطنت میں برپا ہوں گے، اور ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا بادشاہ، اور وہ پہلوں سے مختلف ہوگا، اور 3 بادشاہوں کو زیر کرے گا، اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا. یہ سیم وہ پولس رسول کے الفاظ ہیں، وہ مخالفت کرتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہاں دانیل نبی بھی جو خدا کا بہت ہی پسندیدہ اور مرغوب شخص ہے، وہ بھی ایک رویا کو بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ ایک شخص ہے جو حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور کرے گا. وہ اس وقت مستقبل کی بات بتا رہا ہے. اس نے آج سے تقریباً جو ہے وہ 2500-2600 سال پہلے یہ باتیں کی تھیں. وہ حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا. حق تعالیٰ کے مقدسوں کو، جو مسیحی ایماندار ہیں، جو خدا کے ماننے والے ہیں، جو یہوہ خدا کو ماننے والی قومیں ہیں، ان کو تنگ کرے گا وہ، اور مقررہ اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا. جو احکامات و شریعت جو خدا تعالیٰ نے دی تھی بنی اسرائیل کو موسیٰ کے زمانہ میں، اس کو بدلنے کی کوشش کرے گا وہ، اس کو بدلنے کی کوشش کرے گا. اور جو احکامات و شریعت مسیح نے دی ہے مسیحیوں کو، وہ ان کو بدلنے کی کوشش کرے گا. تو وہ ان دونوں کا مخالف ہے. اور پھر اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالے کیے جائیں گے. تب عدالت قائم ہوگی اور اس کی سلطنت اس سے لے لیں گے کہ اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کریں. اب یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے بارے میں بیان کی گئی. وہ اس کی حکومت ہوگی دنیا پر، پوری دنیا کا بادشاہ ہوگا وہ. تو وہ خدا کے لوگوں کو ان کے احکامات سے ہٹانے کی کوشش کرے گا. وہ خدا کی باتیں ماننے والے، اس پر ایمان رکھنے والوں کے برخلاف وہ کام کرے گا. اس کا جو سسٹم ہوگا وہ ان سب چیزوں کے اگینسٹ ہوگا. گناہ، برائی اور نفرتیں، کدورتیں، حسد، دغا بازی، دھوکے بازی اور جتنی بھی برائیاں ہیں، ان سب کو فروغ دینے کا وہ کام کرے گا. اور اس کو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایک نام دے دے کہ یہ دوسروں سے الگ ہونا ہے. اس کی شخصیت ان لوگوں کی فرق ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ تو صرف جی ایک دوسرے کی شخصیت میں جو ہم مختلف پہلو رکھتے ہیں، یعنی میری شخصیت آپ سے فرق ہے، دوسرے کی شخصیت کسی اور سے فرق ہے، تو ہمارے جو ایک دوسرے میں تفریقات ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. بس اگر ہم سمجھیں گے تو پھر ہمارے مسائل نہیں ہوں گے، ورنہ وہ ان کی شخصیت فرق ہے. تو اس چیز کو وہ بڑھاوا دے سکتا ہے اور مذہب کو پس پشت ڈال دے گا. خدا کی ذات کو پس پشت ڈالنے کا وہ کوئی بھی طریقہ کار وہ چھوڑے گا نہیں. یہ چیز اس کے بارے میں بیان کی گئی. اور لکھا ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا. وہ خدا تعالیٰ سے بڑا بننے کی کوشش کرے گا، ہمیں پولس رسول نے بتایا. اور بڑا اس وقت بننے کی کوشش کرے گا جب اس کے خلاف باتیں کرے گا. تو یہ باتیں ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں. اس نے ہمیں پہلے سے بتا دیا. دانیل نبی نے آج سے 2500-2600 سال پہلے یہ نبوت کر دی تھی. کتنی قدیم پیشن گوئی ہے جو دنیا میں پوری ہو رہی ہے. تو اسی وجہ سے یہ ساری سچویشن دنیا میں موجود ہوگی، اور اس طرح سے مخالف مسیح کا ظہور ہوگا. اس طرح سے اس کی علامات ہوں گی کہ وہ کیسا شخص ہوگا. دنیا کو اپنی راہ پر چلانے کے لیے وہ مختلف طریقہ کار استعمال کرے گا.
یعنی 7 دنوں کے لیے جو لکھا گیا ایک ہفتہ یہاں پر، اس کے معنی ہے 7 سالوں کے لیے وہ عہد قائم کرے گا، اور نصف ہفتہ میں یعنی 3.5 سال، ایک دور یا 1 سال، پھر 2 سال، اور پھر آدھا سال، تو 1 دور، 2 دور اور نیم دور، آدھا دور، یہ 3.5 برس کو ظاہر کر رہے تھے۔ تو اس میں وہ ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا، یعنی خدا کے حضور جو قربانی گزراننے والی قوم بنی اسرائیل قوم ہے، وہ اس کو منع کر دے گا کہ آپ ذبیحہ نہ کریں، اور ہدیہ بھی موقوف کر دے گا۔ وہ کہے گا یہ ساری چیزیں میرے پاس لے کر آؤ، میرے حضور قربانی چڑھاؤ، میرے حضور ذبح کرو، اور مجھے ہدیہ جات دو، وہ یہ کہے گا۔ اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی، جو چیزیں خدا جن سے منع کرتا ہے وہ ان کو وہاں پر سجائے گا، ہیکل کی دیواروں پر، شہر کی دیواروں پر، تاکہ لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر کڑھیں، پریشان ہوں، یا وہ اپنے سروں کو اس کے سامنے جھکائیں۔ تو یہ اس کی جو وضاحت بیان کی گئی کہ اس طرح کے اس کے کام ہوں گے، یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی، اور وہ بلال جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگی۔ پیدائش کی کتاب میں اس کے بارے میں بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص آتا ہے طوفان نوح کے فوراً بعد، جو اس کے پوتوں میں سے ہے، اس کا نام ہے نمرود، اور وہ لکھا ہے کہ وہ خداوند کے سامنے شکاری سورما، اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں پیدائش کی کتاب کے 10ویں باب میں، جب نمرود کی پیدائش ہے یا اس کے بارے میں ذکر موجود ہے۔ تو پیدائش کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں یوں لکھا ہے، بنی رامہ یہ ہیں، سبا اور ددان اور کوش سے نمرود پیدا ہوا، اور وہ روئے زمین پر ایک سورما ہوا ہے، خداوند کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا ہے، اس لیے یہ مثل چلی کہ خداوند کے سامنے نمرود سا شکاری سورما۔ اس کی بادشاہی کی ابتدا ملک سنار میں بابل اور ارک اور اکاد اور کلنا سے ہوئی، اسی ملک سے نکل کر وہ اسور میں آیا، اور نینوا اور رہوبوت، ایر اور کلاہ کو، اور نینوا اور کلاہ کے درمیان رسن کو جو بڑا شہر ہے بنایا۔ یہ اس کے نمرود کے بارے میں ذکر ہے۔ پہلا دنیا کا بادشاہ ہوا ہے جس نے سلطنت قائم کی ہے، جس نے نینوا کا علاقہ، اسور کا علاقہ، موجودہ عراق، شام، اردن اور لبنان اور یمن، یہ سارے علاقے اس کی حکومت میں ہیں۔ یہ ددان اور یہ نینوا، رہوبوت اور اسور، ارک اور اکاد، یہ سارے کے سارے علاقے یہ انہی علاقوں میں آتے ہیں، اور ان میں جو بادشاہ ہوا ہے وہ نمرود ہوا ہے۔ صحیح۔ لیکن اور یہ دنیا کا پہلا بادشاہ ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے بارے میں ایک خاص بات بیان کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ خداوند کے سامنے نمرود سا شکاری سورما۔ اس میں جو لفظ سامنے کے لیے استعمال ہوا ہے عبرانی زبان میں، وہ ہے مخالفت میں بیٹھنا یا مخالفت میں کھڑے ہونا۔ صحیح۔ تو خدا کا مخالف، خداوند کا مخالف مطلب کیا ہے؟ مخالف مسیح۔ جی ابھی ہم نے حوالہ جات دیکھ لیے ہیں جی کہ جو خدا کی مخالفت کرتا ہے، جو حق تعالیٰ کے خلاف ہے، وہ کیا ہے؟ مخالف مسیح ہے۔ تو یہ پہلا وہ مخالف مسیح ہوا ہے جو دنیا میں سب سے پہلا بادشاہ ہوا ہے، وہ خداوند کے سامنے شکاری سورما، اور خداوند کے سامنے وہ اپنے آپ کو بڑا بادشاہ بناتا ہے، خداوند کی مخالفت میں وہ باتیں کرتا ہوگا اور اس کا سیٹ اپ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں مزید جو ہے وہ ٹائم چاہیے کہ ہم اس پر مزید بھی بات کر پائیں۔ اس میں ہم اس کو اور تفصیلاً جان سکتے ہیں، ہم اس کے بارے میں تفصیلاً بیان کریں گے کہ نمرود کے جو سچویشن ہے، یا نمرود کی جو دور حکومت ہے، یا اس کا طریقہ کار ہے، وہ کس طرح سے مخالف مسیح کی آمد اور اس کے طریقہ کار کو ظاہر کرے گا۔ تو ہم اس کو کسی اور وقت میں یا کسی اور شو میں ہم جان پائیں گے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وقت کافی ہو چلا ہے، جی تو اس چیز کو پھر ہم اس وقت جان پائیں گے۔ تو بائبل مقدس میں ہمیں پیدائش کی کتاب سے ہی گناہ ہو جانے کے بعد، باغ عدن میں جب گناہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر کیا ہے، دنیا میں مخالف مسیح کس طرح سے آئے گا، اور نوح کے ایام کیسے تھے، وہاں پر کیا سچویشن ہوئی،
تو ان کے فوراً بعد وہ مخالف مسیح کی آمد اور اس کے ظہور کے بارے میں بھی بیان کرتی ہے. اور ایسا ہی ہم پھر آخری کتاب میں مکاشفہ کی کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ٹاپک بہت وسیع ہے، اس کے بارے میں نظریات بھی بہت سے ہیں. تو ہم ان ساری باتوں کو کچھ نہ کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، اور مزید خدا نے چاہا تو پھر ہم نیکسٹ پروگرام میں اس پر مزید بات کر پائیں گے. جی، بہت شکریہ پاسٹر صاحب، بہت اچھا لگ رہا تھا یہ ساری گفتگو سن کر، مگر وقت کی کمی کے باعث ہم اس کو اگلے پروگرام میں کنٹینیو کریں گے. آپ کو ضرور. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، امید ہے آج کے پروگرام سے آپ نے بہت ساری نئی باتیں سیکھی ہوں گی، مگر وقت کی کمی کے باعث ہم اس کو اگلے پروگرام میں دوبارہ شامل کریں گے اور آپ کے اور ہمارے تمام سوالات کو اچھے طریقے سے کلیئر کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.